سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اجتماعی بیان کے دوران سنت یا نفل پڑھنا کیسا ہے؟ اجتماعی بیان سے مراد یہ ہے جیسے ممبر سے اس وقت بات ہو رہی ہے یا بیان چل رہا تھا، اور اسی طریقے سے یا خطبہ ممبر سے دیا جا رہا ہے، اس دوران نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سنت بھی بعد میں پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، لیکن بعض حضرات مسجد میں آتے ہیں اور آتے ہی وہ نیت باندھ لیتے ہیں، تو اس وقت نیت نہیں باندھنی چاہیے۔ درست بات ہے، یہ صحیح سوال پوچھا گیا ہے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہ بات پوچھی ہے کہ بھائی کی بیٹی سے شادی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے گاؤں میں کی سگے بھائی کی بیٹی سے تو بھائی کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، یہ تو محرمات میں سے ہے، بالکل حرام ہے۔ اگر اور کوئی ہے تو پھر آ کر پوچھنا چاہیے۔ داڑھی کا یہ جو چھوٹا حصہ جسے ریش بچہ بھی کہا جاتا ہے، یہ داڑھی میں شامل ہے یا نہیں؟ داڑھی میں شامل ہے، یہ داڑھی میں شامل ہے، اور اسے بالکل صاف کر دینا یا ختم کر دینا ٹھیک نہیں۔ کسی کو عذر ہے، بعض لوگوں کو کہ خارش کی یا ایگزیما کی قسم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں اتنے حصے کو صاف کرنے کا کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی داڑھی میں داخل اور شامل ہے۔ ایک مسئلہ جو شہر میں بہت زیادہ اس وقت چل رہا ہے اور میں انتظامیہ کی اس جانب توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، کاش کہ یہ خواب خرگوش سے بیدار ہو جائے۔ ہر گلی میں، ہر سڑک پر، ہر اسٹریٹ میں اس وقت موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں۔ ابھی دو رات پہلے ہمارے گھر کے پڑوس سے موٹر سائیکل گئی ہے، یعنی گلیاں ہوں یا بڑی سڑکیں ہوں یا بازار ہوں، کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے، اور انتظامیہ کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی نقل و حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بھائی آپ کو جو مراعات یہ غریب قوم دیتی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے دیتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ غریب قوم جو نان شبینہ کو ترستی ہے، ان بڑے افسران کو اور ڈی سی صاحب کو اور ان لوگوں کو یہ وائس رائے جیسی سہولیات دیتی ہے۔ گھر بڑے، گاڑیاں بڑی، پروٹوکول بڑا، تو صاحب یہ ساری کی ساری چیزیں قوم کی امانت ہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے، ہر دن 15 سے 20 موٹر سائیکلیں شہر سے غائب ہو رہی ہیں، اتنے زیادہ کرائم بڑھ گئے ہیں، تو میں جو ذمہ دار ہیں پولیس کے، ایس ایس پی صاحب ہیں، اے ایس پی صاحب ہیں، اور ذمہ دار ہیں علاقے کے جو تھانے ہیں ان کے ذمہ داران ہیں، ان سے کہوں گا آپ کا کام صرف وہاں بیٹھنا نہیں ہے اور وقت گزارنا نہیں ہے، اس پر آپ سے کل پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس قدر وارداتیں بڑھ گئیں، یہ بیچارے اب تو لوگوں کی حالت یہ ہے، موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو بتا دیتے ہیں کہ ابھی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے، باقی موبائل لوگوں کے جاتے رہتے ہیں، اس کا تو کوئی کہتا بھی نہیں۔ تو اتنی وارداتیں اب بڑھ چکی ہیں، خدا کے لیے اس پر توجہ دیجیے۔ اور دوسری چیز، میں جو بلدیہ ہے یا میونسپل کمشنر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ خدا کے لیے، پہلے سارا صوبہ سیلاب کے پانی میں غرق ہوا، اب میرا خیال ہے ان کا منصوبہ یہ سکھر شہر کو کچرے میں غرق کر دیں، ایسے معلوم، کچھ عزائم کچھ ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ڈھیر، یہ بندر روڈ شہر کا مین انٹرنس ہے، جو بھی دوسرے شہروں سے آئے گا تو پہلے بندر روڈ میں آئے گا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، آپ سی ایس ایس کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، کوڑا اٹھانے کا ڈھنگ نہیں آتا آپ کو، آپ بڑی شاہراہوں پر کوڑا پھینکتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب گاڑیاں گزریں تو گندگی کے ساتھ ساتھ سارا دن گاڑیاں چلیں؟ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تعفن اور بدبو اور مچھروں کی افزائش اور وبائی امراض اس سے پھوٹ رہے ہیں۔ خدا کے لیے شاہراہوں کو صاف کریں، اسے ڈم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی اور مقام آپ بنائیں۔ آپ کی تعلیم اور آپ کا شعور آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا، یا اللہ ان پوسٹوں تک یہ لوگ پہنچتے تو کیسے پہنچتے ہیں؟ جنہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کچرا پھینکنا کہاں پر ہے، اسے ٹھکانے کہاں پر لگانا ہے، تو یہ ایک مصیبت شہر میں بنی ہوئی ہے۔ گلیوں میں کچرے کے ڈھیر، نالیاں گٹر ابل رہے ہیں، اور تو اور وہاں سے اگر کسی دن خوش قسمتی سے کوڑا اٹھ جائے تو یہ اٹھا کر ہمارے دائیں بائیں لائن لگا دیتے ہیں۔ پورے بندر روڈ پر کچرے ہی کچرا، کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے،
اور پتہ نہیں یہ حضرات بھی یہیں سے گزرتے، ساری انتظامیہ یہ ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو نامعلوم اسے کوئی گل و گلزار سمجھ کے گزرتے ہیں. کیا کیفیت ہے ان لوگوں کی، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں. گندگی کا عالم دیکھیں، خدا کا خوف کرے. آپ کے لیے یہ ذمہ داری ہے، آپ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، تو اس صفائی کا اہتمام کرے. اور جو پولیس کے ذمہ داران ہیں میں ان سے کہوں گا کہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں. ایک سوال یہ ہے، اکثر دیکھا گیا نوجوان ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، تو اس سلسلے میں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے سر ڈھانک کر رکھنا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے صرف امت سے ایک نیا راستہ پکڑنے کے لیے دو تین چیزیں ہمارے بچوں کو سکھا دی ہیں. دو تین چیزیں سکھا دی ہیں کہ بھئی نماز میں ہاتھ اٹھا لیا کریں، ٹانگیں تھوڑی سی پھیلا لیا کریں اور سر ننگا رکھیں تاکہ دور سے پتہ چلے آپ کون ہیں. تو انہیں یہ بھی تو بتایا کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر زندگی کے معمول کو تقسیم کیا جائے، اگر ایک مرتبہ سر کھولا ہے تو 99% زندگی کا حصہ سر ڈھانک کر رکھا ہے. اکثر و بیشتر آپ نے عمامہ پہنا ہے اور یا کم از کم ٹوپی سے آپ نے سر کو ڈھانپنے کا اہتمام کیا ہے. وہ ایک مرتبہ کی اگر اجازت کہیں سے مل گئی وہ بچوں کو سکھا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی حدیث میں آیا ہے. حدیث اگر آپ نے پڑھانی ہے تو پوری دیانت اور امانت سے اسے پورا معمول بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب سر کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سر ڈھانکنا بھی سنت ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء بھی تشریف لے جاتے تھے تو سر ڈھانک کر اور جوتا یا چپل پہن کر تشریف لے جاتے تھے. مستقل سنت ہے یہ بھی. اور نماز میں بھی یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ نہیں جائز ہے نماز ہو جاتی ہے، پوری بات کیوں نہیں بتاتے آپ؟ پوری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ عمامہ پہنتے تھے یا کم از کم سر پر ٹوپی یا رومال رکھ کر یا ردا اور چادر رکھ کر آپ نے ہمیشہ سر کو ڈھانکنے کا اہتمام فرمایا ہے. کیا مسجد کے فرش پر کپڑے دھونا جائز ہے؟ نہیں جائز بھائی. کپڑے مسجد کے فرش پر دھوئیں گے تو ساری گندگی ظاہر فرش پر پھیلے گی. ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے فلاں کام کریں تو اللہ کے راستے میں ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں کون کون سے اعمال آتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جہاد پر جائے وہ اللہ کے راستے میں ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو تو کہتے ہیں میرا والا کام تو اللہ کا راستہ ہے، باقی کسی کا کام اللہ کا راستہ نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے بھائی، پھر آپ ہی جنت میں چلے جائیے گا، سب کو چھوڑ دیجیے آپ پیچھے. تو جو جہاد میں جائے اپنی جان یا مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے. جو دین کی نصرت یا تبلیغ کے لیے جائے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. جو طالب علم گھر سے نکلے، حدیث شریف میں آتا ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا یہ تو مستقل اللہ کے راستے میں ہے جب تک گھر واپس نہ چلا جائے. اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے. تو ذرا دلوں میں مہربانی فرما کر وسعت پیدا کر لیجئے، وسعت پیدا کر لیجئے. آپ کچھ بھی کریں تو وہ اللہ کا راستہ ہے، دوسرے کی جان بھی چلی جائے تو اللہ کا راستہ نہیں ہے. طالب علم اللہ کا دین سیکھ رہا ہے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. یہ تنگ نظری ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. دین کی کسی بھی اعتبار سے حمایت، نصرت، تعلیم و تعلم، وہ تمام چیزیں جو دین اسلام کی حمایت، نصرت اور دین سیکھنے سکھانے کے زمرے میں آتی ہیں، تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے وہ سارے شعبے اللہ ہی کا راستہ ہے. وہ سارے شعبے اللہ ہی کا راستہ ہے. اس لیے یہ طے کر لینا کہ میرا معاملہ تو اللہ کا راستہ ہے، باقی دوسرے سارے کے سارے فارغ التحصیل ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ دلوں کی تنگی ہے، گنجائش کی کمی ہے اور یہ تنگ نظری کی بات ہے کہ دوسرے کی محنت کو تو کہنا یہ تو دین کا کام نہیں کر رہے. نہیں، تم دین کا کام کر رہے ہو. جو بخاری شریف پڑھا رہا ہے، جو قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے، لوگوں کو مسئلے مسائل سکھا رہا ہے، وہ تو دین کا کام نہیں ہے. باقی جو میں کر رہا ہوں یہ دین کا کام ہے. یہ تنگ نظری کی بات ہے اور یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے.
جو بھی دین کی حمایت اور نصرت کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کی ذات سے یا اس کے عمل سے دین کا فائدہ پہنچتا ہے، یہ ساری کی ساری جو بھاگ دوڑ ہے، یہ جو جہد ہے، سعی ہے، یہ سب فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتی ہے، یعنی اس کا کام بھی اللہ ہی کے راستے کا کام ہے۔